بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن قرأ فی العشاء فی الاولین السورہ، اور جس نے قرأت کی عشاء کی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں صرف کوئی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ولم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لم یعدھا تو اس کو لوٹائے گا نہیں آخری دو رکعتوں میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ سورہ فاتحہ کو نہیں لوٹائے گا۔ فَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ، اور اگر سورہ فاتحہ پڑھی پہلی دو رکعتوں میں، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، اور اس پر زیادہ نہیں کیا، یعنی دوسری صورت نہیں ملائی، دوسری صورت ہے قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ، تو آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے گا، جو پہلے میں چھوٹ گئی وہ آخری میں پڑھے گا، وجہر، اور جہر کرے گا، یعنی جہر سورہ فاتحہ کا بھی کرے گا اور سورت کا بھی کرے گا۔ آگے بتا رہا ہے کہ دونوں کا جہر ہوگا۔ اور یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد یعنی حضرات طرفین کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یقضی واحدۃ منہما، کہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ان میں سے کوئی ایک بھی قضا نہیں کیا جائے گا آخری دو رکعتوں میں، آخری دو رکعتوں میں پڑھا، لأن الواجب، کیونکہ واجب اذا فات عن وقته، جب وہ اپنے وقت سے فوت ہو جائے، لا یقضی الا بدلیل، اس کی قضا نہیں ہوتی مگر دلیل کے ساتھ۔ ولو معذرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ والفرق بین الوجہین، کہ دونوں وجہ میں فرق ہے، سورہ فاتحہ چھوڑی تو آخر رکعتوں میں نہیں پڑھے گا، اور اگر دوسری صورت یعنی دوسری صورت ملانا چھوڑ دی تو وہ آخری دو رکعتوں میں پڑھے گا۔ اور فرق کیوں ہے؟ کہ ان قراءۃ الفاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ کی قراءت شرعت علی وجہ، مشروع کی گئی ہے اس طور پر کہ مرتب ہو اس پر صورت، یعنی صورت دوسری اس کے بعد آئے، دوسری صورت اس کے فلو قضا فی الاخرین، اور اگر سورہ فاتحہ کی قضا کرے گا آخری دو رکعتوں میں تو مرتب ہو جائے گی سورہ فاتحہ صورت پر، یعنی سورہ فاتحہ بعد میں ہوگی اور وہ صورت پہلے ہو جائے گی۔ هذا خلاف الموضوع، نہیں خلاف موضوع ہے، بخلاف صورت کے کہ اذا ترک السورۃ، کہ اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت ملانا چھوڑ دی تو پھر اس صورت میں قضا کرے گا، آخری دو رکعتوں میں اس کو پڑھے گا، لأنه امکن قضاؤها على وجه المشروع، کیونکہ ممکن ہے اس کی قضا کرنا مشروع طور پر، مشروع کہ کیا ہے، صورت بعد میں آئے سورہ فاتحہ پہلے آئے، اور ایسا ہوگا، اور ایسا ہی ثم ذکر ہونا، پھر ذکر کیے ہیں یہاں پر وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں وجوب پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ قرأ فی الاخرین کہا نا وجوب پر، بلفظ وفی الاصلی، اور مبسوط کتاب میں بلفظ الاستحباب، استحباب کے لفظ کے ساتھ ہیں، لأنہا، کیونکہ سورت ان کانت مؤخرۃ، اگرچہ سورہ فاتحہ سے مؤخر ہے، فغیر موصولۃ، لیکن اتنی سورہ فاتحہ کے ساتھ متصل نہیں ہے، متصل نہیں ہے بالفاتحہ، فاتحہ کے ساتھ، فلم یمکن مراعات موضوعها، لہذا اس کی جو وضع کی جانے والی جگہ ہے اس کی رعایت کرنا جو ہے من کل وجہ ممکن ہے، فلم یمکن مراعات موضوعها من کل وجہ، وَيُجْهِرُ بِهِمَا، اور آخری دو رکعتوں میں جب دوسری صورت ملا کے پڑھے گا تو دونوں کا جہر کرے گا، دونوں کا، سورہ فاتحہ کا بھی آخری رکعتوں میں اور دوسری صورت کا بھی، وہ صحیح، یہی صحیح ہے، لأن الجمع بین الجہر والمخافتۃ فی رکعۃ واحدۃ شنیع، کیونکہ جمع کرنا جہر اور اخفاء کو ایک ہی رکعت میں یہ کیا ہے، شنیع ہے، برا ہے۔ وتغیر النفل والفاتحہ اولا، اور نفل کو تبدیل کرنا یعنی آخر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، نفل ہے نا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ثم المخافتۃ، پھر مخافتت کسے کہتے ہیں، آہستہ پڑھنا کسے کہتے ہیں، جہر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مخافتت یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنائے، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سنائی دے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ آواز ہی نہ نکلے، ہلکا آواز ہی نکلے کہ اپنے کانوں میں پڑے۔ اور جہر یہ ہے کہ ان یسمع غیرہ، کہ دوسرے کو سنائے، کم از کم اس کے برابر والا تو سنے نا۔
فہذا عند الفقیہ ابی جعفر الہندوانی، یہ فقیہ ابی جعفر ہندوانی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے. لأن مجرد حرکت اللسان لا يسمى قراءۃ، کیونکہ محض زبان کی حرکت کو قراءت نہیں کہا جاتا بدون الصوت، بغیر آواز کے. وقال کرخی، امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادنا جہر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنائے، ادنا، اعلیٰ یہ کہ دوسروں کو سنائی دے، اور ادنا مخافت یہ ہے کہ تصحیح الحروف، حروف سیدہ، حروف کیا ہوں؟ سیدہ ہوں. لأن القراءت، وہ نہیں کہتے کہ جو ہے اس میں اپنے آپ کو سنائی دے، کیونکہ قراءت جو ہے وہ فعل ہے زبان کا، نہ کہ کانوں کا، نہ کہ سماع ہوا نا کان. ففی لفظ الکتاب، اور کتاب کے الفاظ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف. وعلی ھذا الاصل، اور اسی اصل کی بنیاد پر ہے ہر وہ چیز جس کا تعلق نطق اور بولنے کے ساتھ ہے، جیسے طلاق ہے اور عتاق ہے اور استثناء ہے اور اس کے علاوہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ چلو بھائی تکرار کریں. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.